بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمیں ایک دوست نے سوال کیا کہ ابو قاسم محمود بن سبقت گین جو تھا اس کے بارے میں ہمیں سوال کیا کہ کیا اس نے سومناتھ کے جو مندر توڑے تھے اس نے صحیح کام کیا تھا یا غلط کیا تھا، تو اس کے اوپر ہمیں سوال کیا گیا تھا۔ تو اس سوال کا جواب ہم ایک لائن میں نہیں دے سکتے تھے۔ سومناتھ کے مندر توڑنے کے پیچھے ایک تاریخی پس منظر ہے، اور تاریخ کے کچھ چند ایک حوالے جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں کچھ نہ کچھ رد و بدل اور کچھ نہ کچھ اختلافی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے جو تاریخ لکھی گئی اس میں انہوں نے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ بعض تعصب پسند مورخین نے اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کہ وہ ایک لٹیرا تھا۔ جو لوگ اس کو لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے مندر توڑ کر وہاں سے خزانے نکالتا تھا، وہ جنگیں صرف اس لیے کرتا تھا کہ اس کو مال و زر کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ جنگ کرنے کے بعد جو اس کو مال و ثواب ملتا تھا وہ لے کر غزنی واپس چلا جاتا تھا۔ اس کا کچھ تاریخی پس منظر اس طرح کا ہے۔ سبقت گین جو حکمران تھا اس نے 997 عیسوی میں اس نے وفات پائی، تو اس کے بعد نیشا پور کا حاکم جو ہے وہ محمود غزنوی بن گیا۔ اس کی پیچھے کی ریزن جو ہے نا وہ ایک لمبی داستان ہے، ہم اس کو کم سے کم جو ہے اس کو شارٹ کر کے ہم آپ کے سامنے جو خلاصہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ اور محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کو، جو اپنے باپ سبقت گین کی جگہ پر حاکم ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور تاج پوشی کا اعلان کر دیا تھا، تو محمود غزنوی نے اپنے بھائی کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی، تو یہ معاملات طے نہ ہو سکے۔ تو 998 عیسوی میں محمود غزنوی کو غزنی کے اوپر حملہ کرنا پڑا، اور حملہ کرنے کے بعد اس نے اسماعیل کو شکست دی اور اس کی جگہ پر وہ حکمران بن گیا۔ تو سبقت گین کی پہلے 2 جنگیں ہو چکی تھیں راجہ جے پال کے ساتھ، اور دونوں میں اس نے شکست کھائی تھی۔ اور راجہ کا ساتھ دینے کے لیے جو پنڈت ہوتے تھے وہ اپنی عیاشیاں اور اپنی عیاشانہ زندگی کو گزارنے کے لیے وہ راجہ جے پال کا ساتھ دیتے تھے، اور ان کی پنڈتوں کی وجہ سے جو عوام ہوتی تھی ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کا بیج بویا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے رویوں سے وہ آشنا نہیں تھے، لیکن ان کو جو ان کے پنڈت کہتے تھے وہ اس بات کو مان لیتے تھے۔ لیکن بہت سے ہندو اس بات سے تنگ تھے کہ پنڈت جو ہے وہ کسی کنواری لڑکی کو 2 شیزہ کو پکڑ کر اس کی قربانی جو ہے وہ دیتے تھے، تو اس کا خون جو ہے وہ راجہ جے پال کے ماتھے پہ لگا کر اس کو بھیجتے تھے کہ آپ کو فتح ہوگی۔ لیکن ہر بار جو ہے سبقت گین سے شکست ہوتی تھی راجہ جے پال کو، اور اس شکست کے اوپر وہ جو اس کو اس بات کے اوپر بہت غصہ آتا تھا کہ ہر دفعہ جو ہے مجھے شکست ہوتی ہے۔ دوسری دفعہ جب شکست کھائی، ہر دفعہ وہ شکست کھانے کے بعد واپس پلٹتا تھا تو اگلی جنگ کی تیاری کرتا تھا۔ تو سبقت گین تو فوت ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا محمود جو ہے وہ تخت پر آگے بیٹھ گیا، تو اس نے بھی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اس کو پتہ چلا راجہ جے پال نے پھر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو ہندوؤں کا ایک بہت بڑا رسد جو اکٹھا کر کے راجہ جے پال نے اس کو تیاری کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے رکھا ہوا تھا، تو اس میں چند مسلمانوں نے رات کو گھس کر اس میں آگ لگا دی اور اس رسد کے سامان کو جلا دیا، اور اس طرح راجہ جے پال کی لشکر کشی میں کچھ دنوں کے لیے پھر تاخیر ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سامان تیار کیا، اور اس کی اطلاع جو ہے وہ محمود غزنوی کو پہنچتی رہی، اور محمود غزنوی نے وہاں سے ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا جے پال کے مقابلے میں، تاکہ جے پال کے رستے کو روکا جائے۔ جو پاکستان کا موجودہ علاقہ لاہور سے لے کر پشاور تک راجہ جے پال کی زیر سلطنت تھا، اور راجہ جے پال کی ایک جنگ پہلے بھی سبقت گین کے ساتھ 986 میں ہوئی تھی، تو راجہ جے پال کو اس میں شکست ہوئی تھی۔ سبقت گین کی سلطنت دریائے سندھ سے اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بھی اس نے کافی ساری جنگوں کی مہمات میں شامل رہا تھا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے خلیفہ کو خط لکھا، جو اس وقت خلیفہ کی گدی پر قادر باللہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس خلیفہ کو خط لکھا کہ میں ہندوستان کے اوپر لشکر کشی کروں، کیونکہ راجہ جے پال جو ہے وہ اپنی ہار کا، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو خلیفہ نے یمین الدولہ کا اس کو لقب عطا کیا اور اس کو جنگ کی اجازت دے دی، اور اس طرح جو ہے وہاں ایک لشکر اس نے تیار کیا جس میں عرب، غوری، سلجوق، افغان اور مغل، ہر طرح کی فوجی قیادت کے لیے جو موزوں لوگ تھے، کئی فوج اس نے تیار کی۔ محمود غزنوی فوج کو لے کر وہاں سے نکلا، اور ہر جنگ میں راجہ جے پال جنگی ہاتھیوں کا استعمال کرتے تھے، اور ہر جنگ میں وہ اپنی مورتیوں کو وہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جب شکست ہوتی تھی تو ان کے بتوں کو مسلمان جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رونتے تھے، کیونکہ مورتی جو ہاتھ سے اپنے ہی ہاتھ سے بناتے، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی، مسلمان ان کو بتانا چاہتے تھے
کہ یہ مورتیاں جو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی بناتے ہیں، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ آپ لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن ہندو پنڈتوں نے اپنی قوم میں یہ احساس بیدار رکھا ہوا تھا کہ یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو بہکایا ہوا تھا۔ لیکن بہت سے ہندوؤں کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ ان کے زیادہ مخالف تھے، کیونکہ ان کے اس وقت کی ہندوؤں کی رسومات یہ تھیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ہی زندہ جلنا پڑتا تھا، تو یہ معاملات جو ہے وہ لے کر چل رہے تھے۔ تو کچھ ہندو جو ہے اس وجہ سے اپنی ہی رسومات کی وجہ سے وہ اس مذہب سے بیدار تھے، تو اس کے خلاف وہ کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری ان میں ایک یہ خرابی تھی کہ وہ ہندو پنڈت جو ہے وہ کنواری دو شیزاؤں کو مندروں میں لے جا کر اپنے بتوں کے اوپر قربان کرتے تھے، اور اس طرح جب راجہ جے پال بھی جنگوں پہ جاتا تھا تو یہ بھی جو دو شیزہ کوئی کنواری لڑکی ڈھونڈ کر بت کے سامنے اس کی قربانی دے کر اس کے خون کا تلک جو ہے وہ ماتھے پر لگا کر ہر دفعہ جاتا تھا، لیکن اس کو جب شکست ہوتی تھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو ہندو پنڈت تھے وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر تمہیں دوبارہ جو ہے فتح ہوگی، تم پھر تیاری کرو۔ تو ہر دفعہ وہ تیاری کرنے کے بعد 2 دفعہ اس کو شکست ہو چکی تھی، تو تیسری دفعہ جو ہے وہ اب چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو 1001 عیسوی میں راجہ جے پال اپنے لشکر کو لے کر نکلا، اور جس جگہ پر راجہ جے پال اپنی فوج کو لڑانا چاہتا تھا وہاں پر اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا، لیکن اس کو پتہ چلا کہ محمود غزنوی نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر تھی، تو راجہ جے پال اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا۔ محمود غزنوی اس کو اپنی مرضی کے میدان میں لے آیا تھا جہاں راجہ جے پال کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا، تو دونوں لشکروں کی بڑی زبردست ٹکر ہوئی۔ اس نے ایسے ہاتھیوں کو استعمال کیا جن کی پیشانیوں کے اوپر جو ہے وہ خود چڑھے ہوئے تھے، تو اس طرح ہاتھیوں کو وہ لے کر آگے بڑھا۔ تو محمود غزنوی کی حکمت عملی کے مطابق اس نے تیر اندازوں کو تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنے کا حکم دیا، اور اس وقت کا جو ہاتھی تھا وہ آج کے دور کا جنگی ٹینک تھا، اور جنگی ٹینک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی ہود میں بیٹھ کر جو اس کا محاوت ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں تیر اور نیزہ ہوتا تھا جس کو وہ اپنے مخالف کے اوپر پھینکتا تھا۔ تو جیسے ہی ہاتھیوں کا پہلا حملہ ہوا تو محمود غزنوی نے اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان ہاتھیوں کے اوپر تیر چلاؤ، اور ان ہاتھیوں کے اوپر تیر چلائے گئے اور ہاتھیوں کے اوپر نیزہ بازی تیر اندازی کی گئی۔ تو ہاتھی جو زخمی ہوئے انہوں نے اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ جب ہاتھی زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں رہتی، اور راجہ جے پال کی فوج کی صفوں میں بددلی پھیل گئی، اور سابقہ 2 شکستوں کا جو خوف تھا وہ بھی اس کی فوج کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مسلمان جب بھی میدان جنگ میں اترتے تھے وہ نعرہ تکبیر لگاتے تھے، تو ان کے مقابلے میں ہندوؤں کا وہ جذبہ نہیں ہوتا تھا جو جذبہ ایمانی مسلمانوں کا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہر دفعہ جو ہے راجہ جے پال کو شکست ہوتی تھی، اور مسلمان اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر یہ ثابت کرتے تھے کہ ان کا رب جو ہے، ان کا اللہ سچا ہے، اور تمہارے جو بت ہیں جس کو تم اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر پوجتے ہو، یہ تمہارے لیے صرف دھوکہ ہے۔ تو محمود غزنوی نے جب اس کو شکست دی راجہ جے پال کو اور اس کو زندہ گرفتار کیا، تو اس نے تاوان کے طور پر 2.5 لاکھ دینار اور 50 ہاتھی تاوان کے طور پر دینے کا وعدہ کیا، اور آئندہ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اس معاہدے کے تحت اس کو چھوڑ دیا اور پشاور کا علاقہ اپنی عملداری میں لے لیا۔ تو راجہ جے پال اس جنگ میں بہت زیادہ قیمتی بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات لے کر آیا تھا، تو اس کا جتنا بھی مال غنیمت تھا محمود غزنوی نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اور جے پال واپس ہوا۔ جے پال نے جاتے ہی اپنے بیٹے انند پال کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ 2.5 لاکھ کا تاوان اور 50 ہاتھی، اس نے اپنے بیٹے کو مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ جس جذبہ ایمانی سے مسلمان لڑتے تھے وہ ہندوؤں میں نہیں تھا، کیونکہ ہندوؤں کو ان کے پنڈت مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر ہر دفعہ جنگ میں بھیجتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ جنگ میں پہنچتے تھے تو ان کے دل میں سابقہ شکستوں کا جو خوف ہوتا تھا وہ ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا، اور مسلمان جو تھے وہ جنگی حکمت عملی اور اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے ہر دفعہ فتح یاب ہوتے تھے۔ راجہ انند پال نے محمود غزنوی کو تاوان دینے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کے لیے فوج کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔
راجہ جے پال کے بیٹے اند پال نے ایک کرامتی فرقہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا ان کو اپنے ساتھ ملانے کی ایک سازش کی، اور یہ جو کرامتی فرقہ تھا ان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، ان کے عقائد جو ہے وہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان اس لیے کہتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک فرقہ بنایا گیا تھا جس کی بنیاد جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے رکھی تھی۔ تو ملتان کے اوپر ان کی حکومت تھی، تو راجہ اند پال نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تو محمود غزنوی نے سب سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت طے کی، لیکن ان کی طرف سے کچھ ایسی سازشیں کی گئیں جن کا محمود غزنوی کو پتہ چلا، تو اس نے سب سے پہلے کرامتی فرقے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اور محمود غزنوی نے ملتان سے کرامتی فرقے کا قلعہ کما کیا اور راجہ اند پال کے ساتھ جنگ میں اس کو شکست دی، اور وہ وہاں سے کشمیر بھاگ گیا، اور اس نے واپس آ کر ایک بار پھر فوج تیار کی اور ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر اس نے پھر جنگی تیاری شروع کر دی، اور ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کرنے کے بعد 1008 عیسوی کے آخری دنوں میں ایک بار پھر سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خون ریز جنگ کے بعد اند پال کو شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور کی ریاست کو فتح کر لیا۔ 1010 میں ملتان کے گرد و نواح کے جتنے بھی علاقے تھے ان کو فتح کر کے اپنی عمل داری میں لے لیا۔ ہندوؤں میں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جو حکمران ہار جاتا تھا، 2 دفعہ سے زیادہ ہار جاتا تھا، وہ اپنی تیسری شکست میں اپنی جگہ پر دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتا تھا۔ تو جس طرح جے پال مسلسل 3 شکستوں کے بعد اپنے بیٹے اند پال کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا، اسی طرح اند پال بھی 2 دفعہ شکست کھانے کے بعد اپنے بیٹے لوجن پال کے حق میں دستبردار ہو گیا، اور محمود غزنوی نے لوجن پال کو بھی شکست دی، اور لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک اور لشکر کو بھی شکست دی، اور اس طرح 1015 میں اس نے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن برف باری کی وجہ سے راستے بند ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں سے واپس آنا پڑا، اور 1018 میں سلطان محمود غزنوی نے پہلی بار پنجاب کے دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا، ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کیا، اور اس کے بعد ایک ریاست کنوج کا محاصرہ کیا۔ تو کنوج کے راجے نے سلطان محمود غزنوی کو صلح کا پیغام بھیجا اور اس کا باج گزار بن گیا۔ 1019 میں کنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجہ گنڈا نے کنوج پر حملہ کر کے راجہ کو قتل کر دیا۔ تو جب اس قتل کی خبر محمود غزنوی کو ہوئی تو اس نے اپنے راجہ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کالنجر پر فوج کشی کی، اور فوج کشی کرنے کے بعد اس کو شکست دے 2-4 کیا۔ راجہ لوجن پال اور راجہ گنڈا جو کہ محمود غزنوی سے شکست کھا چکے تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک حملے کی تیاری شروع کر دی۔ تو 1019 میں دوبارہ سلطان محمود غزنوی نے ان کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا، نتیجتاً راجاؤں کو شکست ہوئی، ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اتنی زیادہ شکستیں کھانے کے باوجود ہندو راجا جو تھے وہ بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہے، تو انہوں نے گجرات کے علاقے کاٹھیا وار میں سومناتھ کو مرکز بنایا۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عالی شان مندر تھا جسے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور وہاں پر ایک شیوا نام کا بت رکھا ہوا تھا جس کو ڈیلی کی بنیاد پر غسل دیا جاتا تھا، اور جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان محمود غزنوی نے پیشگی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ غزنی سے سومناتھ کے مندر کا فاصلہ 2600 کلومیٹر تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں محمود غزنوی اپنے لشکر کو لے کر نکلا، اور 3 مہینے کی مسافت کے بعد 1026 عیسوی میں کاٹھیا وار کے علاقے میں پہنچا۔ سومناتھ کے مندر کے قریب اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا، اور ہندوستان کے راجے مہاراجے جو کہ مختلف جگہ سے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اپنے اس مندر کو بچانے کے لیے، انہوں نے اپنی فوج کو لے کر مقابلے کے لیے آ گئے، لیکن محمود غزنوی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور بڑے سخت مقابلے کے بعد اس نے ہندو راجاؤں کو شکست دی اور سومناتھ کے مندر کو آگے بڑھ کر توڑ دیا۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو اس نے سومناتھ کے مندر توڑے تھے اس سے اس کو بہت زیادہ زیورات اور ہیرے جواہرات ملے تھے۔ تو اس بنیاد کے اوپر کچھ مورخین نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ ایک لٹیرا تھا۔ سومناتھ کے جو بت توڑے تھے وہ اسی وجہ سے توڑے تھے کہ اس کو اس سے بہت زیادہ مال و غنیمت ملنے والا تھا، لیکن اس کو توڑنے سے پہلے ہندو فوج کو جو شکست ہوئی تھی انہوں نے وہ بہت زیادہ ہیرے جواہرات دینے کے لیے
اس بات پر آمادہ کرنا چاہا تھا کہ وہ اور ہمارے مندر یعنی کہ سومناتھ کے بتوں کو نہ توڑے، لیکن اس سلطان محمود غزنوی نے اس کے اوپر یہ جملہ کہا تھا، میں بت فروش نہیں بننا چاہتا بلکہ میں تاریخ میں اپنا نام بت شکن کے نام سے لکھوانا چاہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس نے اس بتوں کو توڑ دیا اور ہندوؤں کے دماغ سے یہ بات نکال دی کہ یہ جو مٹی کے بت ہیں، یہ جو پتھر کے بت تراش کر جو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تعصب پسند مورخین نے سلطان محمود غزنوی کے کریکٹر کے اوپر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر کہ سومناتھ کے مندر توڑنے کے اوپر انہوں نے کی ہے۔ حالانکہ لوجن پال اور ارست کھانے کے بعد ہر دفعہ ہندو راجہ مہاراجے جتنے بھی تھے وہ اکٹھے ہو کر اس کے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے، اور اس کی تاریخ پوری کی پوری سبکت گین اور راجہ جے پال کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ ایک کے بعد ایک کے تسلسل کی شکست کے بعد دوسری جنگ اس کے بدلہ لینے کے لیے ہندو راجاؤں کو اس کے اوپر جنگ کرنی پڑتی تھی، اور وہ اپنے شکست کا بدلہ نہیں لے سکے بلکہ ہر دفعہ ان کو شکست ہوئی، اور اسی دوران محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔